ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ محترم مصلیان کرام، ہم لوگ گزشتہ 2 جمعوں سے جنازے کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی بہت تفصیل سے بیان کیا جا چکا کہ میت کو غسل کیسے دینا ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بہت تفصیل سے بتلائی گئی کہ میت کو کفن کیسے پہنانا ہے۔ آج ہم لوگ اس سے آگے کے مسائل کو جانیں گے اور تھوڑا سا جو 2 جمعوں کے اندر بیان ہوا ہے اس کو بھی دوبارہ تازہ کر لیں گے تاکہ آگے کی باتوں کو سمجھنا اور ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میت کو غسل دینے کا جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا تھا وہ یہ بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلے میت کے جسم پر ایک سطر پر ایک موٹا کپڑا ڈال کر اس کے جسم پر پڑا سارا کپڑا نکال لیں گے۔ اس کے بعد میت کو استنجا کروائیں گے، جو اوپر وہ جو پورا حصہ ہے اس کو دھو دیں گے شرمگاہ کا۔ اس کے بعد میت کو وضو کروانا ہے، اور وضو کرانے میں صرف فرائض کی ادائیگی ہوگی۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ میت ناپاک تھا تب روئی وغیرہ کو بھگو کر مسوڑے کے اندر، ناک کے اندر، کان وغیرہ کے اندر پوچھ دیا جائے گا، ورنہ صرف فرائض جو ہے غسل کے اندر، وضو کے اندر، وہ کرانے کے بعد میت کو ایک مرتبہ بائیں کروٹ کر کے 3 مرتبہ پورا پانی سے دھو دیا جائے گا، اور دوسری بار اس سے پہلے سر دھو دیا جائے گا۔ سر دھونے کے بعد دائیں کروٹ کر کے پورا جسم 3 مرتبہ، اور پھر بائیں کروٹ کر کے پورا جسم 3 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا پیٹ ملا جائے گا، اگر کچھ گندگی وغیرہ ہوگی تو وہ نکلے گا اور اس کو بھی دھو کر صاف کر دیا جائے گا۔ اب وضو اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل ہو گیا۔ اس کے بعد تدفین کا مرحلہ آتا ہے۔ اس میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مرد کو جو کفن دیا جائے گا، تکفین کا مسئلہ آتا ہے، وہ 3 کپڑے میں دیا جائے گا۔ ایک کپڑے کا نام ہے لفافہ، جس کو چادر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کپڑے کا نام ہے ازار، جس کو تہبند اور لنگی بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا کپڑا قمیص ہوگا۔ جو پہلا کپڑا ہوگا وہ میت کے ہائٹ سے تھوڑا بڑا ہوگا، یعنی لفافہ، اور جو ازار اور تہبند ہے وہ میت کے سائز کے برابر ہوگا، اور جو قمیص ہے وہ میت کے قدم سے لے کر گردن تک ڈبل ہوگا، یہ سائز ہوگا اس کا۔ اس میں بیچ میں گریبان کاٹ دیا جائے گا، اور اس طریقے سے میت کو کفن دیا جائے گا کہ سب سے نیچے بچھا دیا جائے گا لفافہ کو، اس کے اوپر ازار کو، اس کے اوپر اس قمیص کو رکھا جائے گا، اور سرہانے کی طرف موڑ کر گریبان کے پاس، اور میت کو لا کر اس پر سلانے کے بعد یہ جو گریبان والا کرتا ہے وہ سر نکال کر میت کے پاؤں تک رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد میت کے جسم پر جو کپڑا پڑا ہوا تھا، موٹا کپڑا، جس کو پہنا کر آپ نے غسل دیا تھا، یا غسل دینے کے بعد پورا جسم سکھانے کے بعد آپ نے وہاں پر کوئی کپڑا ڈال دیا تھا، سوکھا کپڑا، اس کو اب ہٹا دیا جائے گا، وہ کفن میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد ازار کو لپیٹا جائے گا، نیچے بایاں، اوپر دایاں کنارہ ہوگا،
اس کے بعد اسی طریقے سے لفافہ کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. پھر کپڑے کا جو قطرن بچا ہوا ہے اسی قطرن میں سے ایک حصہ پیر کی طرف اور سرہانے کی طرف جو کپڑا نکلا ہوا ہے لفافے کا اس کو باندھ دیا جائے گا. اور اگر کفن کے کھلنے کا ڈر ہے تو درمیان میں بھی ایک گرہ باندھ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا میت کو غسل دینا اور کفن دینے کے مسائل. اس کے بعد یہ بات بھی آپ کو بتلائی گئی تھی پچھلے ہفتے کہ اس کے بعد میت کو جو لے کر جائیں گے تو کاندھا دینے کا طریقہ ہی بتلایا گیا تھا کہ پہلے میت کا دایاں حصہ اور کاندھا دینے والے کا دایاں حصہ آگے کا جو ہے وہ دیا جائے اور 10 قدم چلا جائے. اس کے بعد میت کا دایاں حصہ پچھلا والا آ جائے اور وہاں 10 قدم چلا جائے. اس کے بعد بائیں طرف آگے چل جائیں سر کی طرف اور پھر پیر کی طرف. اس طریقے سے 40 قدم تک میت کو کندھا دینا مسنون ہے. اور لے جانے میں عمل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ذکر کرنا ہے اور تیز قدموں سے چلنا ہے. بلند آواز سے ذکر یہاں پر مسنون نہیں. اب جو مسئلہ آتا ہے جو آج ہم لوگ جانیں گے وہ آتا ہے ایک تو نماز جنازہ اور اس کے بعد میت کو قبر کے اندر رکھنے کا. ان دونوں مسئلوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنے ذہن کو تھوڑا تیار کر لیجئے. آپ لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ہمیشہ, بہت سے لوگوں کو مسائل معلوم بھی ہوں گے, لیکن دوبارہ پھر یاد دہانی سے اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے, مسائل حفظ ہو جاتا ہے, یاد ہو جاتا ہے, اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں, جنازے کی جو نماز ہے ہم جنازے کے ایک رکن کا تذکرہ نہیں کریں گے. جو مسئلہ عام طور پر مختلف فی ہے یا جس کو لے کر قبرستان میں لوگ طرح طرح کا فتویٰ دیتے ہیں یا جس کو لے کر کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, انہی مسائل کی وضاحت ہوگی یہاں پر. تو سب سے پہلے تو آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جنازے کی جو نماز ہے وہ کیا ہے, فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بھی اگر تنہا نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو جتنے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تھی کہ فلاں کا جنازہ ہوا ہے وہ سب کے سب بری الذمہ ہو جائیں گے. اور اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے تو جتنے لوگوں کو اس کے جنازے کا علم تھا وہ سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے. لہذا نماز جنازہ کیا ہے, فرض کفایہ ہے. اب نماز جنازہ میں ہم اور آپ 4 تکبیریں کہتے ہیں. یہ چاروں تکبیرات جو ہیں یہ رکوع کے قائم مقام نہیں, یہ رکعت کے قائم مقام ہے. یہ چاروں تکبیریں کس کے قائم مقام ہیں, رکعت کے قائم مقام ہے. دوسری بات جان لیجیے آپ یہاں پر, نماز جنازہ حقیقی معنوں میں دعا ہے. اس سے ایک مسئلہ آگے چل کے آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. نماز جنازہ کیا ہے حقیقی معنوں میں, اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے, دعا ہونے کی, وہ نماز نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں وضو کروں گا اور جنازہ کی نماز نکل جائے گی تو آپ کو اس بات کی اجازت ہے کہ آپ تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لیں. اور اگر نماز جنازہ کے اندر آپ قہقہہ لگا دیں گے, ہنس دیں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن نماز کے اندر اگر پانی ہے تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں, بھلے ہی وقت تنگ ہے, پہلے وضو کریے. اسی طریقے سے نماز کی حالت میں اگر آپ قہقہہ لگا دیں گے تو وضو کیا ہو جاتا ہے, نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ختم ہو جاتا ہے. یہاں یہ دونوں مسائل نہیں چل پاتے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے, دراصل دعا ہے. دعا پہ میں بار بار زور دے رہا ہوں چونکہ آگے ایک اور مسئلہ بہت واضح ہے جو عام طور پہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے خلاف عمل ہوتا ہے قبرستان میں. اب 4 تکبیرات میں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پہلے میں ثنا پڑھتے ہیں, دوسرے میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, تیسرے میں آپ دعائے میت پڑھتے ہیں اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں. اس کو تو بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. سب سے پہلی بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ کو رکھا کہاں جائے گا اور امام کہاں کھڑا ہوگا. جنازہ سب سے آگے ہوگا اور امام اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا. اس کے بعد پیچھے صف لگے گی. امام کہاں کھڑا ہوگا, میت کے سینے کے سامنے. اور اگر 2 4 10 جنازہ موجود ہے, 3 جنازہ موجود ہے, مان کر چلیں 1 سے زائد جنازہ موجود ہے, تو یہاں رکھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ ایک کو دوسرے سے آگے پیچھے رکھا جائے گا, یعنی لمبائی میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ ایک جنازہ یہاں, دوسرا جنازہ اس کے آگے, تیسرا جنازہ اس کے آگے, یہ ترتیب ہوگی. اس کے بعد صف لگے گی تاکہ جو امام ہو وہ تمام میت کے سینے کے سامنے کھڑا
ہو کر نماز جنازہ پڑھائے۔ اور ایک مسئلہ اور آپ جان لیجئے، اگر چند جنازے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر جنازے کی الگ الگ نماز پڑھی جائے۔ ہری بات سمجھ میں؟ یہی نہیں کہ 2-3 جنازہ پہنچ گیا تو ایک ساتھ دونوں 3 جنازے کو کھڑے کر کے نماز پڑھا دی جائے، نہیں، بلکہ کیا بتلایا میں نے آپ کو، اگر 2 جنازہ ہے 3 جنازہ ہے تو الگ الگ ہر جنازے کی نماز ادا کرنا ہی کیا ہے، اصل اور مسنون۔ یہ تو 2 مسئلہ آپ جان گئے۔ اب نماز جنازہ جو پڑھا رہا ہے وہ کون ہے، اس کو نماز جنازہ پڑھانے کا حق ہے، یہ بھی جان لیجیے آپ۔ اس میں لوگ لڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں پڑھائے گا، کوئی کہتا ہے فلاں پڑھائے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں سے پڑھواؤں گا، یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات آپ جان لیجیے، اور یہ مسئلہ دھنباد کی روح سے یا بہار جھارکھنڈ کی روح سے زیادہ عام ہو جاتا ہے، کہ سب سے پہلے جو حق ہے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ ہے اسلامی حکومت کے وزیر اعظم اور بادشاہ کا۔ وہ نہیں ہے تو اس کا نائب پڑھائے گا، وہ نہیں ہے تو اس نے اس علاقے کا جو گورنر جس کو اس نے بنا رکھا ہے وہ پڑھائے گا نماز جنازہ، اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر قاضی پڑھائے گا نماز جنازہ، اور قاضی بھی وہی جو اسلامی حکومت کی طرف سے وہاں پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اس بہار میں، جھارکھنڈ وغیرہ میں امارت شریعہ کا پورا ایک نظام ہے، اس کی وجہ سے قاضیوں کا تقرر ہے ہر شہر میں، تو یہ قاضی سب سے زیادہ حقدار ہے آج کے وقت میں، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی نائب بادشاہ ہے، نہ کوئی گورنر ہے، تو سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ابھی ولی کا بھی حق نہیں آیا ہے، جان لیجیے آپ، ابھی ولی کا حق نہیں آیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ولی کا حق ہے، ولی کا حق بعد میں آئے گا، ابھی حق کس کا ہے؟ قاضی شہر کا ہے کہ قاضی شہر نماز جنازہ پڑھائے۔ اگر آپ کے شہر میں کوئی جنازہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو کہاں جانا چاہیے؟ دارالقضا جانا چاہیے، اور قاضی سب سے پہلے اجازت لینی چاہیے کہ آپ نماز جنازہ آپ کا حق ہے، اگر آپ پڑھائیں گے تو وہ اگر کہتے کہ نہیں میری مشغولیت ہے، کوئی عذر ہے، پھر آپ کسی اور کو آگے کریں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد قاضی نہیں ہے تو جو محلے کا امام ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ محلے کے امام ہے۔ لیکن یہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر اس میت کے وارثین میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو محلے کے امام سے زیادہ افضل ہے، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، اگر ایسا کوئی شخص وارث میں موجود ہے اس کا زیادہ حق ہے۔ امام محلہ سے زیادہ حق کس کا ہو جاتا ہے یہاں پر؟ اس شخص کا ہو جاتا ہے جو وارثین میں امام محلہ سے زیادہ علم، تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری اپنے اندر رکھتا ہے۔ اب جا کر ولی کا حق بنتا ہے امام محلہ کے بعد، اور یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان سب کو ولی اجازت دے گا۔ شریعت نے جب ان کو حق دیا ہے تو ولی کو بھی کیا چاہیے؟ انہی کو اجازت دے کے یہ کیا کریں؟ نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور اگر نماز جنازہ ہو گئی اور ولی موجود نہیں تھا تو ولی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ کروا لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے نماز جنازہ پڑھانے کو لے کر ترتیب شریعت کی طرف سے قائم کی ہوئی۔ اب 4 تکبیرات آپ کرتے ہیں، اس میں ایک مسئلہ جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پیر میں جو جوتا اور چپل ہے اس کو اتار کر اپنے آگے کر لو۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے آپ کہ جوتا پہنے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ پیچھے کر لیتے ہیں، بعض لوگ نماز گاہ میں جاتے ہیں یہ جوتا اتار کر۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جو شخص نماز جنازہ پڑھ رہا ہے یا عام نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا جسم اور جسم پر موجود جتنی چیزیں ہیں اور وہ جن چیزوں پر کھڑا ہے ان ساری چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایک شخص جہاں نماز جنازہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو، جس چیز پر کھڑا ہے وہ فرش بھی پاک ہو، اس کے اوپر جو جسم کے اوپر لباس پڑا ہوا ہے وہ بھی پاک ہو، اس کا جسم بھی کیا ہو؟ پاک ہو۔ اب اگر کوئی شخص جوتا پہن کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا جوتا اگر پاک ہے تو اس کی نماز جنازہ درست ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اصل چیز کیا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کو لے کر تو عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں جوتا اتار تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جوتا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جوتا اتار کر آپ نماز پڑھیے۔ لیکن بہت سی جگہ پر ایسی جگہ ہوتی ہے نماز جنازہ کہ وہاں جوتا اتارنے کے مناسب جگہ نہیں ہوتا ہے، وہ پیر میں موزہ پڑا ہوا ہے میرا، میں کیسے جوتا اتار دوں؟
نیچے مٹی ہے، گندگی ہے، بارش کا موسم ہے، بھیگا ہوا فرش ہے، میرا پیر اور موزہ خراب ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جوتا پہن کر پڑھوں، اب وہاں پر لوگ فتویٰ دینا شروع کرتے ہیں جوتا اتاریے۔ تو آپ جان لیجئے اگر آپ کا جوتا پاک ہے تو آپ جوتا پہن کر نماز جنازہ، یا چپل اگر پاک ہے تو چپل پہن کر نماز جنازہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چپل یا جوتا اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں تو یہاں پر صرف جوتا کا پاک ہونا یا چپل کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کے نیچے جو زمین ہے وہ اگر ناپاک ہوگا تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے یہ فرش ہے، فرش ناپاک ہے لیکن اوپر ایک موٹا مسلح ہم نے ڈال دیا ہے، اب اس مسلح کا پاک ہونا ضروری ہے، نیچے فرش بھلے ہی کیا ہو، زمین کیا ہو، ناپاک ہو۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جوتا اور چپل اگر آپ کا پاک ہے تو آپ اس کو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی آپ بات مسئلہ جان لیجئے کہ جوتا کب ناپاک ہوتا ہے کب پاک ہوتا ہے، یا جوتا کے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ جان لیں، دیکھیے جوتا کے اوپر یا چپل کے اوپر جو ناپاکی لگتی ہے نا، وہ دو طرح کی ناپاکی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو جوتا کے اندر دکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک ناپاکی قسم وہ ہوتی ہے جو دکھتا نہیں ہے جوتا کے اوپر، جیسے کوئی گندگی لگی ہے، کوئی نجاست لگا ہے وہ دکھ رہا ہے، یہ نجاست مرئیہ ہے، ایسی نجاست جس کو ہم اور آپ سین کر سکتے ہیں۔ اور دوسری نجاست وہ ہے جو دکھ نہیں رہی ہے، جیسے گندا پانی تھا، آپ نے اس کے اندر پیر ڈال دیا، گندگی لگ گئی، ناپاک پانی تھا، ناپاک میں پیر پڑ گیا آپ کا، آپ جا رہے تھے جنازہ کا، بیچ میں نالی تھا، نالی میں آپ کا پیر داخل ہو گیا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اب وہ تو پیر نکلنے کے بعد جوتا سوکھ گیا اور اس پر وہ گندگی تو دکھ نہیں رہی ہے ناپاکی، آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آپ جان لیجئے کہ جوتا کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جوتا کے اوپر یا چپل کے اوپر ایسی ناپاکی پڑی ہے جو دکھ نہیں رہی ہے تو وہاں پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھویا جائے گا، اس جوتے یا چپل کو 1 مرتبہ دھو کر چھوڑ دیا جائے گا، سارا پانی اس کا نکل جائے، پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھویا جائے اور پھر تیسری بار دھویا جائے۔ کب؟ جبکہ اس پر دکھنے والی نجاست، ہونے والی نجاست دکھ نہیں رہی ہے، لیکن نجاست کا معاملہ یہ ہے کہ نجاست دکھ رہی ہے ہمیں اور آپ کو، اس صورت میں جوتا اس طریقے سے پاک ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ اس کو رگڑ کر آگے بڑھ گئے جوتا پاک ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ جوتے کے اوپر گندگی لگی، کوئی بیٹ وغیرہ پڑی ہوئی تھی وہ لگ گئی ناپاک نجاست، اور آپ نے اس جوتے کو پوچھ لیا اس طریقے سے، رگڑ کر آپ آگے 2-4 قدم بڑھ گئے، جوتا پاک ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں کسی نجاست میں داخل ہو کر آیا نہیں ہوں اور بظاہر میرے جوتے کے اوپر نہ نیچے نہ اوپر کہیں کوئی گندگی اور ناپاکی دکھ نہیں رہی ہے، تو آپ کا جوتا کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ پوچھنے کی وجہ سے، 2-4 قدم چل جانے کی وجہ سے، رگڑ دینے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے اور آپ کے پیر کے اوپر، پیر کے اندر جو چپل یا جوتا ہوتا ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے عام طور پر، اللہ یہ کہ برسات وغیرہ کا موسم ہو یا آپ نالی وغیرہ کے اندر گر گئے ہوں اور کوئی ناپاک چیز یا کسی نے پیشاب کر دیا اس کے اوپر وہ دکھ نہیں رہا، تب دھونے کی صورت ہے، ورنہ کوئی گندگی دکھ رہی ہے اس کو پوچھ لیجئے، جوتا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جب جوتا پاک ہے تو آپ اس کو پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ نماز جنازہ کو لے کر جو ہمارے اور آپ کے یہاں مختلف ہی پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں گے یا ہاتھ باندھے ہوئے سلام پھیریں گے۔ یہ مسئلہ بھی کیا ہے؟ قبرستان میں زیادہ عام طور پر زیر بحث ہوا کرتی ہے کہ بھائی ہاتھ کب چھوڑنا ہے۔ بعض نماز جنازہ پڑھانے والے اعلان کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیریں، بعض لوگ اعلان نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ جان لیجئے، اس صورت میں اولاً تو آپ جا کر جب کتابوں میں دیکھیں گے تو 3 قول پایا جاتا ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر سلام پھیریں گے، ایک قول یہ پایا جاتا ہے۔ ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ باندھے رکھیں گے اور پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑیں گے۔ تیسرا قول یہ پایا جاتا ہے کہ آپ جب دائیں طرف سلام پھیریں گے تو دایاں ہاتھ چھوڑ دیں، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو بایاں ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ تینوں قول پایا جاتا ہے، لیکن حنفی مذہب اور مسلک کے یہاں جو اصح قول ہے وہ یہ ہے
کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ کو چھوڑیں گے. اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دیکھیے چاروں تکبیر کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ہم اور آپ, ذکر ہے وہ. دوسری تکبیر کے بعد ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں, وہ بھی ذکر ہے. تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں, وہ بھی ذکر ہے. چوتھی تکبیر کے بعد ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں تو لفظ سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہونے کے اعتبار سے ذکر ہے. اللہ کا نام ایک السلامو بھی ہے. اللہ کے جہاں بہت سے نام ہیں وہاں ایک نام کیا ہے؟ السلامو بھی ہے. السلامو چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام ہونے کے اعتبار سے یہ بھی کیا ہے؟ ذکر ہے. لہذا ذکر کے وقت اصل ہاتھ کو باندھے رکھنا ہے, ہاتھ کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ ہاتھ باندھے رکھنا یہ ادب کی علامت ہے. ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا کسی کے سامنے یہ کیا ہے؟ ادب کی علامت ہے. لہذا جب ذکر ہو رہا ہے تو ذکر کے وقت کیا کیا جائے؟ ہاتھ باندھ کر ہی کھڑا رہا جائے. اس لیے حنفی المذہب اور مسلک کے یہاں اصح قول یہ ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی ہاتھ چھوڑا جائے. لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کر آپس میں اختلاف کیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی اگر میں نے کہا تینوں قول پایا جاتا ہے. کوئی اگر کسی کی رائے یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھ چھوڑ دیں پھر سلام پھیریں تو ان کا بھی عمل کیا ہے؟ درست ہے. اس کو لے کے آپس میں اختلاف قبرستان میں نہیں کرنا چاہیے. یہ مسئلہ بتانا بھی نہیں چاہیے. بتانے کا مطلب یہ کہ آپ دوسرے مسئلے کو پر رد کر رہے ہیں. ایک مسئلے کو بیان کرنے کا مطلب یہ کہ دوسرے مسئلے کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ نفی کر رہے ہیں. بلکہ تینوں کا قول موجود ہے تو پھر ایسے مسئلے کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ لوگ یہ عمل کریں. اور میں نے کو بتایا اصح قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ سلام پھیر دیا جائے پھر ہاتھ چھوڑا جائے. دو مسئلہ اہم تھا, جوتا والا اور سلام والا. تیسرا اہم مسئلہ نماز جنازہ کے موقع پر یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی ہے نا یہ مسئلہ. بعض لوگ دعا مانگتے بعض لوگ نہیں مانگتے ہیں. ابھی میں آپ کو بار بار شروع میں کیا کہہ رہا تھا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے. تو نماز جنازہ کی خود حیثیت دعا ہے تو پھر دعا کے بعد دعا کیسے ہوگی؟ آ رہا مطلب سمجھ میں؟ نماز جنازہ خود دعا ہے. جب دعا شریعت نے نماز جنازہ کو لے کر ایک خاص دعا کا طریقہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے تو پھر اس کے بعد 80 ہم اپنے طریقے سے دعا کریں, یہ کیا ہے؟ اسی کا نام بدعت ہے. اسی کا نام ہے دین میں کسی چیز کو بڑھا دینا بغیر اس کے کسی دلیل یا ثبوت کے ہوئے بغیر. جب دعا ہے تو دعا تو ہو گئی. جب دعا ہو گئی پھر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اب مسئلہ جان لیجیے. ایک میت کے لیے دعا کرنے کا, استغفار کرنے کا, ایصال ثواب کرنے کا, نیک اعمال کر کے ثواب پہنچانے کا, عبادات کر کے, قرآن پڑھ کے, صدقہ دے کے, حج عمرہ کر کے ثواب پہنچانے کا ایک دوسرے زندہ مسلمانوں کو ہر وقت اختیار ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے میت کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایصال ثواب کر سکتا ہے. اور ایصال ثواب کی حقیقت یہ شریعت کی نگاہ میں کہ آپ ایک عمل کر رہے ہیں, آپ چند پیسہ نکال کر صدقہ دے رہے ہیں اور آپ نے یہ نیت کر لیا کہ میرے اس صدقے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں فلاں مرحوم کو بھی پہنچا دے. بس ہو گیا ایصال ثواب. ایصال ثواب کی حیثیت حقیقت شریعت میں بس اتنی ہے. اس کے لیے باضابطہ مجلس قائم کرنا, باضابطہ کوئی خاص عمل کرنا اور باضابطہ خاص طریقے سے ایصال ثواب کی کوشش کرنا, یہ سب نئی چیزیں ہیں جو دین کے اندر داخل کی گئی. تو انسان ہر وقت ایک میت کی جنازے کی خبر ملی اس وقت سے لے کر آپ زندگی بھر جب چاہیں جیسے چاہیں میت کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. لیکن ایک خاص وقت طے کرنا جیسے نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے دعا کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. تیسرے دن یا چوتھے دن باضابطہ خاص طور پر اس کے لیے مجلس قائم کرنا, یا 40ویں دن یا سال میں ایک دن یا اس کی پیدائش یا موت کے دن کو متعین کرنا اور اس دن کو متعین کر کے اس دن باضابطہ ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا اور لوگوں کو بلا کر باضابطہ ڈیگے چڑھانا, یہ ساری وہ چیزیں جو ہم اور آپ اپنی طرف سے شروع کر رکھا ہے ہم نے. ورنہ ایصال ثواب کا طریقہ تو یہ ہے, آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو پتہ ہے مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, آپ نیت کر لیں اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو بھی پہنچا, ایصال ثواب ہو رہا ہے. ایصال ثواب کا اتنا آسان وے ہے, اس کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہاں پر دعا ثابت ہی نہیں ہے. دعا تو خود نماز جنازہ تھی, اب الگ سے دعا کرنے کی اجازت نہیں. یہ تو ہو گیا نماز جنازہ اور اس کے متعلق مسائل. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ اب آگے چلتے ہیں اور آپ
اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کہ اب ہمیں اس جنازے کو لے کر جانا ہے کہاں؟ قبر میں۔ اب جب قبر کے پاس ہم پہنچیں گے تو اس سے پہلے کہ ہم وہاں لے کر آئیں گے قبر بنا لیتے ہیں ہم پہلے، ہے نا؟ تو قبر کیسا بنانا ہے اس کو لے کر بھی شریعت نے ہمیں اور آپ کو رہنمائی کی ہے۔ پہلے تو آپ جان لیجیے قبر کی دو قسمیں، ایک قبر ہوتی ہے قبر بغلی۔ کون سی قبر؟ اس کو لحدی بھی کہتے ہیں عربی میں، ہم لوگ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بغلی قبر۔ اور ایک قبر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صندوقی۔ کیا کہتے ہیں؟ صندوقی۔ بغلی قبر کیا اس کو جان لیجیے۔ بغلی قبر یہ ہے کہ پہلے تو جو میت ہے اس کا کم سے کم نصف قد تک، یعنی وہ 5 فٹ ہے تو کم سے کم 2.5 فٹ پونے 3 فٹ زمین کو کھود لیا جائے، لمبائی میں، گہرائی میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی لمبائی رکھی جائے گی میت کے ہائٹ کے برابر۔ اور جب گہرائی کھود لی گئی اس کے بعد دائیں طرف کے حصے میں، میت قبلے کی طرف کا جو حصہ ہوگا اس حصے میں اور مٹی کاٹ کر نکال لیا جائے، یعنی یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک آپ نے کوڑا، یہ لمبائی ہے، اور پھر یہ دائیں سائڈ نیچے کے حصے کو اور آپ اتنی مٹی نکال دیں تو ایک طاق ٹائپ کا بن جائے گا، الماری ٹائپ کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے بغلی قبر۔ بغلی قبر یہ ہے کہ پہلے آپ نے گہرائی کھود لی اور پھر اندر میں آپ نے قبلے کی طرف ایک پورا حصہ مٹی کا نکال دیا، کہ اوپر ایسے مٹی اور نیچے کا حصہ پورا کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا زمین سے، اور اس میں آپ نے جا کر کس کو رکھ دیا؟ میت کو رکھ دیا۔ یہ ہے بغلی قبر، اور بغلی قبر بنانا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغلی قبر کے اندر رکھا گیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ عام طور پر ہمارے یہاں بغلی قبر بنتی نہیں ہے۔ دوسرا ہم نے بتایا قبر کی قسم کیا ہے؟ صندوقی۔ صندوقی وہی جو ہمارے یہاں بنتی ہے، یعنی آپ نے صرف گہرائی میں گڈھا کھود دیا اور اس کے اندر جا کر آپ نے کیا کر دیا؟ میت کو رکھ دیا۔ یہاں بغلی تو برائے نام میں بغلی ہے، وہ کرتے کچھ نہیں ہے، صرف ایسے کر کے وہ جو بانس ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں اس رخ میں اور کہتے ہیں یہ بغلی قبر ہے۔ وہ بغلی قبر نہیں ہوتا، وہ تو گہرائی میں کھود کے رکھتے ہیں، اندر تو کھودتے نہیں ہیں۔ آری بات سمجھ میں؟ تو بغلی قبر وہ ہے، اور یہ صندوقی قبر ہے، یعنی صندوق کی طرح اس کو کھود دیا گیا ہے۔ میں نے کیا بتلایا؟ بغلی قبر کیا ہے؟ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغلی قبر میں ہی رکھے گئے۔ اب اس میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس کا مدار علاقے پر بھی پڑتا ہے۔ اب ایک علاقے کی زمین ایسی ہے کہ وہاں بغلی قبر کھودیں گے تو مٹی دھس جائے گی، گر جائے گی نیچے، مٹی اتنی نرم ہے علاقے کی کہ وہاں آپ بغلی قبر بنائیں گے تو مٹی کیا ہوگی؟ گرتی چلی جائے گی، دھستی چلی جائے گی، وہ رکے گی ہی نہیں اوپر میں۔ لہذا ویسے علاقے میں صندوقی قبر ہی بنایا جائے گا۔ اس وجہ سے ایسے علاقوں میں عام طور پر کس طرح قبر بنتی ہے؟ صندوقی قبر بنتی ہے۔ اب آپ میت کو لے کر آئیں گے اور میت کو لانے کے بعد آپ دائیں طرف، قبر کے دائیں طرف یعنی قبلے کی طرف اس کو آپ رکھیں گے۔ اس کے بعد 2 آدمی نیچے اتر جائے گا اور یہی 2 آدمی اس کو اٹھا کر، یہی 2 آدمی، ہمارے یہاں ہوتا کیا نا، اتنی اونچائی پر رکھ دیتے ہیں کہ اس سے بیچارے سے اٹھنے سے رہا، اب ادھر سے 3-4 آدمی پکڑ کر وہ دیتے ہیں، لیکن اگر برابر زمین ہو تو وہاں پر آ کر اپنا رکھ دیا۔ یہ 2 لوگ جو اندر ہیں اور اتنا گہرا کھود دیتے ہیں تو اس کے لیے اور مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ جتنا قد ہے میت کا اس سے اس کے آدھا ہی گہرائی کھودیا، اب وہ بالکل باہر ہوگا اور آرام سے اٹھا کر میت کو قبر کے اندر لا کر وہ رکھ دے گا۔ اب رکھنے میں بھی ہمارے یہاں جو معاملہ ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم رکھتے ہیں زمین کے اوپر اور رکھنے کے بعد صرف اس کا چہرہ کر دیتے ہیں کدھر؟ قبلے کی طرف، اچھی لیٹا دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ کتابوں میں جو مسائل لکھا ہے وہ یہ ہے کہ باضابطہ پورا کروٹ دے دیا جائے قبلے کی طرف۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے یہ قبر کھود دی اور بائیں طرف والے حصے میں اس کو اڑکا دیجیے۔ ایسے تو ڈائریکٹ بیچ میں تو رہے گا نہیں میت، وہ کدھر نہ کدھر لڑک جائے گا، تو بائیں طرف اس کو بالکل ٹیک لگا کر اور پورا رخ اس کا، یعنی پورے جسم کا رخ کدھر ہو؟ دائیں کروٹ، قبلے کی طرف ہو۔ یہ ہے قبلے کی طرف میت کو سلانے کا مطلب۔ میت کو قبلے کی طرف سلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کیا کر دیا جائے؟ چہرہ اس کا قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ آری بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یاد بھی آ رہے ہیں، لیکن وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ سارے مسئلہ کو بتایا کہاں جائے۔ جیسے ایک مسئلہ اس کے پہلے رہ گیا کہ میت کے چہرے کو دکھلانا، تو آپ جان لیں پردے کا حکم اب بھی باقی ہے۔
صرف محارم اور مرد ہی دیکھیں گے. ایک مرد کے جنازے کو صرف مرد حضرات دیکھیں گے اور ان کا چہرے کو, اور جو محارم ہیں یعنی جن عورتوں سے ان کا نکاح حرام ہے وہ بس ان کا چہرہ دیکھ سکتی ہیں. پورے گاؤں کی عورتیں آ کر مرد کے جنازے کو نہیں دیکھیں گی. یہی صورتحال بالکل الٹ ہے. خاتون کا جنازہ ہے تو صرف خاتون کے جو محارم مرد ہیں, باپ, بھائی, اس کے ماموں, جو رشتہ دار ہیں, بس یہی دیکھیں گے. باقی پورے شہر کے مرد آ کر نہیں دیکھیں گے, اور جو عورتیں وہ دیکھ سکتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو لے کر بھی ہمارے یہاں بہت غلط رسم چلتا ہے. بس جنازہ دیکھنے کا پورا ایک پروگرام چل رہا ہے. گاؤں دیہات میں چل جائیے, عورتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے, 150 عورتوں کی, سب کوئی جا کر کیا کر رہا ہے, جنازہ کو دیکھ رہا ہے. سب غلط عمل ہے, سنت کے خلاف ہے. زندگی میں ایک خاتون کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, تو مرنے کے بعد کیوں دکھائی جا رہی بھائی؟ آئی بات سمجھ میں؟ زندگی میں کیا ایک مرد کا ایک اجنبی خاتون سے ملاقات جائز ہے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ مرنے کے بعد کیوں دکھلا رہے ہیں؟ یہ سارا عمل کیا ہے؟ غلط ہے. بہرحال قبر میں آپ نے اتار دیا. قبر میں اتارنے کے بعد وہ جو دونوں گرا ہے اس کو ہلکا سا آپ کھول دیجیے. اب تو کوئی مسئلہ ہے نہیں کھلنے اولنے کا. چہرہ وغیرہ ڈھانپ دیا جائے گا, پورے طور پر دائیں کروٹ کر دیا جائے گا. اتارتے وقت بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, یہ دعا ہے جو پڑھا جائے گا. اگر خاتون کا جنازہ ہے تو پردہ کیا جائے گا اتارتے وقت. چاروں طرف سے, ہمارے یہ پردہ کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. باضابطہ آپ بڑی چادر یا ساڑی لے کر آئیے گھر سے, چاروں طرف سے گھیر دیجیے, اور صرف ادھر اندر میں صرف محارم ہوں اور وہی خاتون کو اندر ڈالیں. آئی بات سمجھ میں؟ سارے شہر کو اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, وہ لوگ دور رہیں. پھر جب مٹی ڈالنے کا موقع آئے تو مٹی ڈالا جائے. اب یہ کرنا ہے کہ جتنی مٹی اس قبر سے نکلی تھی بس اسی مٹی کو ڈال دیا جائے. ایکسٹرا مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کم پڑ جائے یا ایسا ہے کہ بالکل نرم علاقہ ہے, ترنت وہ کیا ہو جائے گا, دھس جائے گا, تو تھوڑی سی مٹی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ جتنی مٹی قبر سے نکلی بس اسی مٹی کو ڈال دیا جائے, اور زمین سے بس ایک بالش اونچی مٹی رکھی جائے بس, اور اس کو شیپ دے دیا جائے اونٹ کے کوہان کی طرح. اونٹ کا کوہان آپ نے دیکھا ہے, فوٹو دیکھ لیجیے, اونٹ کا جیسے کوہان ہوتا ہے ویسے اس کو شیپ دے دیجیے, اور صرف ایک بالش اونچی ہو. ہمارے اتنا اونچا کر دیا جاتا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ جو مٹی ہے اسی مٹی کو ڈال دیجئے اور ایک بالش اونچی کر دیجئے. اس سے زیادہ مٹی نہیں ڈالنا ہے. اور مٹی ڈالنے میں کبھی طریقہ یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کیا جائے گا. ادھر سے ہر آدمی میت کے سرہانے کی طرف سے مٹی ڈالے گا, پیتانے یا ادھر ادھر سے مٹی نہ ڈالے. اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. سنت عمل ہے یہ ساری چیزیں. بھیڑ بھڑاکے میں آپ ادھر ادھر سے ڈال دو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن مسنون سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق کوئی بات عمل کرنی ہے تو یہ ہے کہ آپ کدھر سے مٹی ڈالیں, ادھر سے ڈالیں. 3 مرتبہ ڈالتے ہیں, 3 مرتبہ دعا پڑھتے ہیں, اور آپ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ طریقہ ہے میت کو قبر میں ڈالنے کا. اب میت کو قبر میں دفن کر دینے کے بعد فوراً قبرستان سے جانا نہیں چاہیے. تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے, اور ٹھہرنے کے بعد اس میت کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. دعائیں وغیرہ پڑھ کر, قرآنی آیات وغیرہ پڑھ کر وہیں پر کیا کرنا چاہیے, میت کو ثواب پہنچانا چاہیے. یہ ثابت ہے. تیسرے دن یا چوتھے دن یا سال میں ایک مرتبہ یا مہینے میں یا 40ویں دن کرنا یہ ثابت نہیں ہے, اور نماز جنازے کے بعد فوراً دعا کرنا ثابت نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ثابت ہے, بلکہ یہاں پر اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی ثابت ہے. ایک صحابی کے جنازے پہ یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ باضابطہ اجتماعی طور پر کیا ہوئی تھی, وہاں پہ دعا ہوئی تھی. تو تھوڑی دیر ٹھہر کر میت کے لیے ایصال ثواب کر کر دعا وغیرہ کر کے وہاں سے لوٹنا چاہیے. آیا سمجھ میں؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ تدفین کرنے کا طریقہ, میت کو قبر میں ڈالنے کا طریقہ, نماز جنازہ کا طریقہ, سلام ہاتھ کب چھوڑنا یہ بھی آپ کو بتلایا گیا. جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے یہ بھی آپ کو بتلایا گیا. غسل دینے کا طریقہ اور دفنانے کا طریقہ. اس کے بعد کے بہت سے مسائل ہیں. اس کے بعد جو رسمیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں, جیسے ایک بنیادی چیز کیا ہے کہ جس کے یہاں جنازہ ہوا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ لوگ 3 دن تک ہی سوگ منا سکتے ہیں, 3 دن تک ہی غم منانے کی اجازت ہے. اس کے بعد زندگی کو اپنا نارمل کیجیے اور لائف کو معمول کے مطابق راستے پر لے آئیے. صرف خاتون کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو, بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن کیا ہے, عدت. اب اس 3 دنوں میں رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان کے یہاں کھانا بنا کر بھیجیں. یہ نہیں کہ ان کے یہاں براجمان ہو جائیں. اب بیچارے میت والے جنازے کے بعد آیا وہ لوگ, اب پورے جتنے لوگ بیٹھے ان کے کھانے پینے کو انتظام کرنا
شروع کر دے 3 دن تک اب ہانڈی چڑھ رہی گوشت پر گوشت خریدا رہا ہے. نہیں، یہ جنازہ ہو گیا، اپنے اپنے گھر جائیے، بیٹھے کیوں ہیں آپ؟ اور جو لوگ ہیں پڑوس والوں کو حکم ہے، رشتہ داروں کو حکم ہے کہ وہ وہاں کھانا پہنچائیں بنا کر. آری بات سمجھ میں؟ بس 3 دن تک یہ سارا معاملہ ہے. اس کے بعد ان کی زندگی معمول ہو، ان کے پہلے دوسرے دن سے بھی چولہا جلا سکتے ہیں، لیکن یہ حق ہے. آپ کے پڑوس میں کسی کا جنازہ ہوا ہے تو ایک دوسرے پڑوسی کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اس کے گھر کیا کرے، کھانا راشن وغیرہ اور بنیادی چیزیں پکا کر اس کے یہاں کیا کرے، لے کر جائے. جو لوگ ان کے یہاں ہیں ان کا انتظام ہو. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ وہاں سے جنازہ سے لوٹا، اب سارا بوجھ اس کے سر پر، گھر میں 150-200 لوگوں کا ہو گیا، اب محلے کے سارے لوگ سلام کر کے واپس چلے گئے. نہیں، ابھی آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 دن تک کم از کم آپ ان کا کیا کریں، خیال رکھیں. آری بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.